بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، مجھے یقین ہے، ہاں یقین ہے، وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ معزز سامعین، آج میں نے آپ کی خدمت میں امام مظلوم، شہید مدینہ، خلیفہ سوم، صحابی رسول، خلیفہ راشد، ہمزلف علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش کرنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کوفہ، بصرہ، مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ ان کے خلاف یہ جال اس مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر یہ بے چینی کی لہر مدینے تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازشوں کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو اس رقم کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک کی باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے جواب دیے کہ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی شکایات دور کرنے کے لیے ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی گورنر سے کوئی شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حالات کو سرہانے کی یہ کوشش فرما رہے تھے، عین اسی وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر یہ طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں گے۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک ہی وقت میں مدینہ پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینہ کے سب سے بزرگ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی تلقین کی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھیں اور انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا جو کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔
جب یہ معاملہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا، لیکن باقی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہو اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اسی لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصری لوگوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کو جواب دیا کہ جب تک مجھ میں جان ہے میں خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک نہ جانے دی۔ ایک روز سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کی بھی ایک نہ سنی اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر مدینہ میں یہ ہو رہا تھا اور ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ بہت سے صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 18 ذی الحج 35 ہجری کو امیر المؤمنین کے گھر پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرہ دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا خوب مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیا۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ رہتے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ اس مظلوم شہید کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے۔ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال نہ ملتی تھی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اللہ پاک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔